کی روایت کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا جو ابھی آپ کے سامنے. حضرت اس میں ارشاد فرماتے ہیں صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جس علم و ہدایت کو لے کر آیا، حضرت دنیا میں دو چیزوں کو لے کر اصلاً تشریف لائے. ایک علم صحیح اور ایک اخلاق. دو چیزیں. بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا. بعثت کا معنی ہوتا ہے بھیجنا. میں معلم کہتے ہیں کس کو؟ جو اچھی تعلیم دے، جو زندگی بنائے، زندگی بگاڑے نہیں. جس کے علم کے ذریعے سے لوگوں میں تواضع، عاجزی، اخلاص، نیک نیتی، فلاح، بہبودی، کامیابی، آخرت کا بننا، یہ جوہر جس علم سے پیدا ہوتا ہے وہ ہے علم صحیح. میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال بلکہ جواب بھی دوں گا. کیا آپ دنیا کی کسی بھی اسکول میں، کسی بھی کالج میں، کسی بھی یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں، وہاں سائنسی ترقیات کے علوم ملیں گے؟ سمندروں میں پانی کے نیچے چلنے والے سبمرینوں کی تعلیم ملے گی. آفتاب سے بات کرنے والے بلند و بالا عمارتوں کی باتیں ملیں گی. چاند پر جانے کے طریقے اور راکٹ چلانے کے طریقے ملیں گے. آپریشن کس طرح کیا جائے اور ہارٹ کیسے بدلا جائے، انسان کی باڈی کے اندر تبدیلی کیسے لائیں، یہ سب ملے گا. لیکن ایک باپ کا ادب کیا ہے اور ایک ماں کا ادب کیا ہے وہ نہیں ملے گا. ماں باپ کی جوتیاں سیدھی کرو، یہ وہاں تعلیم نہیں ملے گی. اپنے ماں باپ کو اٹھا کر لے چلو، یہ تعلیم وہاں نہیں ملے گی. اپنے ماں باپ کی زندگی میں ان کی خدمت کرو، یہ تعلیم وہاں نہیں ملے گی. اپنے بڑوں کا ادب کرو، اپنے علماء کا ادب کرو، لوگوں سے ہمدردی کرو، محبت کرو، پیار کرو، یہ تعلیم وہاں نہیں ملے گی. یہ تعلیم صرف اور صرف ان ٹوٹے ہوئے چھوٹے اداروں میں چٹائی پر بیٹھ کر کے ملا کرتی، جس کو اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام یہی دو باتیں لے کر آئے. بعثت معلما، میں علم صحیح لے کر بھیجا گیا، اور بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق سکھانے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. یہ دو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اس پر گفتگو کی جائے بات طویل ہو جائے گی. میں صرف ایک مثال دوں ایک حدیث سے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا بنی، او میرے بیٹے، ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش فافعل فإن هذا سنتي، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بیٹے انس، اگر تو کر سکتا ہے کہ تیری صبح اور تیری شام اس حال میں گزرے کہ تیرے دل میں کسی سے متعلق کینہ نہ ہو، کسی سے متعلق، تو بیٹا یہ کر لے، اس لیے کہ یہ تیرے نبی کی سنت ہے. سنت تو اللہ کے نبی، یہ مشکات کی روایت ہے جس کو میں نے ابھی تلاوت کی.
سنت تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بے شمار ہے. لباس سنت ہے، ٹوپی سنت ہے، داڑھی سنت ہے، سبھی سنت ہے. نمازوں میں بے شمار سنتیں ہیں، وضو میں سنتیں ہیں، روزوں میں سنتیں ہیں. لیکن حضرت نے اپنی ان تمام سنتوں پر سنتی نہیں کہا، صرف 3 یا 4 جگہوں پر سنتی کا لفظ بولے ہیں. اس میں سے ایک نکاح ہے. وَأَنَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. میں نکاح کرتا ہوں، جو میری سنت سے اعراض کرے گا. معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نے جہاں میری سنت کہا وہ کوئی اہم مسئلہ ہے. نکاح کے باب میں آپ نے اس لیے کہا میری سنت کہ اگر انسان نہیں نکاح کرے گا نسلوں کی نسلیں حرامی پیدا ہوتی چلی جائے گی، جس سے امت خراب ہو جائے گی. وہاں کہا میری سنت ہے نکاح کر. اپنے دل میں کینہ نہ رکھو، اس لیے کہ کینہ جب ہوتا ہے تو دنیا فساد سے بھر جاتی ہے. کینہ کی بنیاد پر جھگڑے ہیں، کینہ کی بنیاد پر حقارت ہے، ذلتی ہے. تو یہاں حضرت نے سنت کہا یہ میری سنت ہے، یہ ہے حسن اخلاق. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 باتوں کو لے کر آئے، علم، اخلاق. اور حضرت فرماتے ہیں کہ میں جس علم کو لے کر آیا اس کی مثال بارش کی طرح ہے، غیث الکثیر، بارش کی طرح. حضرت نے اپنے علم کی مثال بارش سے کیوں دی؟ کیا وجہ تھی؟ اور کوئی تشبیہ نہیں دی، بارش سے کیوں؟ محدثین اس کا جواب دیتے ہیں کہ جیسے زمین مردہ ہو، بارش کے ذریعے سے زندہ ہو جاتی ہے. آپ تو سب کسان ہو، کھیتی کرنے والے ہیں. قحط پڑتا ہے تو لوگ روتے ہیں، بارش نہیں ہوتی تو لوگ روتے رہتے ہیں. تو بارش کے ذریعے سے اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. اسی طرح نبی کے علوم سے مردہ قلوب زندہ ہو جاتے ہیں. جو قلوب مردہ ہے، جو مرے ہوئے، وہ علوم نبویہ سے زندہ ہوتے ہیں. یہ تو تمام محدثین نے یہ بات تو لکھی. لیکن میں نے میرے اساتذہ سے اور ایک بات سنی اسی حدیث شریف کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاندلوی علیہ الرحمہ یہ فرمایا کرتے تھے اس حدیث شریف کہ آپ کچھ بھی کھا لو پی لو، لیکن پیاس تو پانی ہی سے بھولتی ہے. آپ نے کولڈ ڈرنک پیا، پھر کہتے پانی لاؤ. کوک پیا، کہتے پانی لاؤ. آپ نے آئس کریم کھائی، کہتے پانی لاؤ. بھئی ابھی تو آپ نے کولڈ ڈرنک پی، شربت پیا، آپ نے کوک پیا اور آپ پانی مانگ رہے. تو ہمارا جواب ہوتا ہے پیاس پانی ہی سے بھولتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کی مثال پانی سے دے کر اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ تم ساری دنیا کے علم حاصل کر لو، گریجویٹ بن جاؤ، ڈبل گریجویٹ بن جاؤ، بی اے کر لو، LLB کر لو اور دنیا بھر کے علوم حاصل کر لو، لیکن تمہارے دل کی پیاس تو میرے علم ہی سے بجھنے والی. اللہ کے نبی کے علم کے بغیر ہمارے قلوب کو اطمینان نہیں ہو سکتا. بڑے سے بڑے گریجویٹ ہے دنیا میں، ڈاکٹر ہے اور کیا 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 ہوا ہے، لیکن رات کو نیند کی گولی کھانی پڑتی. اور ایک حافظ قرآن ہے، ایک عالم دین ہے، ایک دین کا لباس پہنا ہوا دیندار آدمی ہے، کچا سا مکان ہے، نہ وہ نظام ہے پیسوں کا، نہ وہ بنگلہ ہے، نہ وہ شاہی چیز ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن رات میں بڑے اطمینان سے سو جاتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہمارے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر ہی سے ہو سکتا ہے. اور اللہ کا ذکر علوم نبویہ میں رکھا ہوا ہے. یہی علوم نبویہ ان اداروں میں پڑھایا جاتا ہے، جس سے زندگی بنتی ہے، جس سے آخرت بنتی ہے.
لوگ کہتے ہیں دنیا میں اتنا کما لو، اتنا کما. میں نے رات بھی وہاں آنے سے پہلے وہاں بیان تھا سورت میں، مرکز میں نے وہاں ایک بات کہی کہ آپ کتنا ہی کچھ کیوں نہ کما لو لیکن اس سے سکون نہیں ملتا. میں موٹی مثالیں آپ کو دوں. آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، آپ بہترین بیت تو خرید سکتے ہیں، شاندار گدا خرید لو، لیکن نیند تو نہیں خرید سکتے. نیند تو اللہ ہی دے گا. آپ اعلیٰ سے اعلیٰ دوائیاں لے لو لیکن شفا تو نہیں خرید سکتے. شفا تو اللہ ہی دے گا. آپ حسن و جمال کے کپڑے خرید لو لیکن حسن و جمال تو نہیں خرید سکتے، وہ تو اللہ ہی دینے والا ہے. تو اسباب سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ مسبب الاسباب نہ چاہے. یہی تعلیم ان اداروں میں دی جاتی اور یہی ذہن بنایا جاتا ہے کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اسی ذات سے مانگو، اس پر اعتماد کرو، اسی کے ساتھ لو لگاؤ، اسی کو یاد کرو، اس کی تسبیح پڑھو، اس کی نمازیں پڑھو، اس کی تلاوت کرو اور اس کے ساتھ لو لگاؤ. دنیا والوں کو آزمایا، ذرا اسے بھی تو آزما لو. دنیا والوں کو ہم آزماتے ہیں، ذرا اسے بھی تو آزما لو. وہ اللہ ایسا ہے کہ دنیا میں ذرا سے 2-4 روپے دے کر کل کو ذلیل کریں گے، لیکن وہ رب کریم ہزاروں دے کر کبھی ذلیل نہیں کرتا. ہمارے شیخ یونس صاحب قدس سرہ اکثر ایک مضمون فرمایا کرتے تھے اخلاص پر. فرماتے تھے کہ دیکھو اگر دنیا والوں کے لیے کرو گے تو کیا معلوم کہ وہ دیکھ بھی رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ دیکھ رہا ہے تو کیا معلوم وہ خوش بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، میرے عمل پر وہ خوش ہوگا یا نہیں. اور اگر وہ خوش ہوا بھی تو کیا معلوم کچھ دے گا بھی یا نہیں دے گا، اور اگر کچھ دیا بھی تو کتنا دے گا، 1000 2000 5000 کتنا دے گا. فرمایا اس کے مقابلے میں جب ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں تو وہ رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، وہ خلوتوں میں بھی دیکھتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے لیے ہے تو وہ خوش بھی ہوتا ہے، اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو وہ دیتا بھی ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ کسی کے در کا محتاج نہیں بننے دیتا. تو پھر اسی اللہ سے لو کیوں نہ لگائیں، اسی سے تعلق کیوں نہ رکھیں، اور ساری دنیا کما لو لیکن فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. قرآن میں اللہ نے ایک عدل فیصلہ کر دیا ہے. کامیابی کس کو بولتے ہیں؟ یہ کمائی نہیں، یہ تو ضرورت کی چیز ہے. اس کو تو اللہ نے متاع کہا. یہ علماء کہتے ہیں متاع کا ترجمہ ان کو پوچھ لینا. متاع کا معنی ہوتا ہے ضرورت کا. دنیا ضرورت کے لیے، محبت کے لیے نہیں. کشتی، پانی کشتی کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر تو کشتی چل نہیں سکتی. تو پانی کشتی کے لیے ضروری ہے، لیکن کشتی سے باہر اچھا ہے. اگر اندر چلا جائے تو وہ کشتی کے لیے ہلاکت ہے. دنیا ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے. کپڑے کہاں سے لائیں گے، اولاد کی تربیت کہاں سے ہوگی، کھانا کہاں سے کھائیں گے، یہ مسجد کیسے تعمیر ہوگی، مدرسہ کیسے تعمیر ہوگا، ضروری ہے. لیکن دنیا دل سے باہر اچھی ہے، جب دل کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے. اس لیے کامیابی کس کو بولتے ہیں؟ جہنم سے بچا لیے جائیں اور جنت دے دی جائے تو یہ کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. اس کو کامیابی کہا جاتا ہے. حق تعالی جل شانہ وعم نوالہ اس ادارے کو بہت ترقی عطا فرمائے. تعالی دن دگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے. عزیزہ عمیر سنمہ جو محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے، اور جو احباب ان کے پیچھے تعاون کر رہے ہیں
کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب تک یہ ادارے ہیں انشاءاللہ دین اس سرزمین پر باقی رہے گا۔ ساری دنیا کے لوگ جو ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کتنی ہی پھونکے کیوں نہ مارو چراغ کو بجھانے کے لیے، لیکن حفاظت ہے تو انشاءاللہ چراغ بجھ نہیں سکتا۔ جب تک ادارے ہیں دین کی صیانت اور حفاظت کے لیے، وہاں تک کسی کی پھونک سے یہ چراغ نہیں بجھے گا۔ واللہ متم نورہ ولو کریہ الکافرون۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے۔ جتنے لوگ تعاون کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یاد رکھو یہ سب آخرت بنانے کے ذریعے ہیں۔ ہمارے پیسے جو کچھ ہم دنیا میں استعمال کر رہے ہیں، جو کھایا وہ ختم، جو پہنا وہ پرانا، جو چھوڑا وہ رشتہ داروں کا، ہمارا نہیں۔ ہمارا کیا ہے؟ جو ہم اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے دے جائیں۔ اور آج کل اولاد پر اعتماد نہ کرو کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کچھ میرے لیے کرے گی، کچھ نہیں۔ ابھی جنازہ قبر میں نہیں پہنچا کہ صندوق کی تقسیم کی شکلیں بن جائے گی۔ ابھی 4 دن قبل کا واقعہ تمہیں بتاؤں، 4 دن قبل کا باپ کا انتقال ہوا، باپ پر قرضہ ہے، اولاد کہہ رہی ہے 1 پیسہ ہم قرض ادا نہیں کریں گے، سب میراث میں تقسیم کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ باپ چاہیں قرض کی وجہ سے عذاب میں پڑا رہے، لیکن ہم اپنی دنیا بنائیں گے۔ تو اولاد پر اعتماد کر کے نہ جاؤ کہ چلو میری اولاد ہے، کھیت میں سے یا مکان میں سے یا پیسوں میں سے کچھ دے دے گی۔ اللہ کہ کسی کو نیک اولاد دی ہو تو اور مسئلہ ہے، کہ جو نیک اولاد اپنے والدین کی طرف سے کچھ کر لے وہ اور مسئلہ ہے، ورنہ حدیث شریف سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے دے کر جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی جوانی میں دو، جب تمہیں مال کی ضرورت ہے، حرص ہے، لالچ ہے، اس وقت دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑھاپے میں جب جان گلے کو آ لگی تو لے فلان ان قضا ولے فلان ان قضا، فلانے کو اتنا دے دو اور ام الہدا میں اتنا دے دو اور فلاں کو اتنا دے دو۔ وہ تو موت کے وقت تو ہر ایک دے کر جاتا ہے، اپنی جوانی میں جب ہمیں ضرورت ہے تب دو، تو پھر اللہ دروازہ کھولتا ہے۔ اور کتنا اچھا سودا ہے کہ اس کے راستے میں ہمارے جو شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نام سنا ہوگا، حکیم الامت حضرت عبداللہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، مذوب الحال بزرگ تھے۔ حضرت کے بعد میں لکھا ہے کہ حضرت مجلس میں کسی کے سر پر یوں ہاتھ مارتے تھے تو یہ طے تھا کہ اللہ اس کو ولایت نصیب کرے گا، بالکل پکا تھا۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس اللہ کو چین نہیں پڑتا جب تک کہ تمہیں دنیا میں اس کا 100 گنا نہ دے، 100 گنا۔ میں نے 1 روپیہ دیا ہے، وہ 100 روپے دے دے گا، اور یہ دنیا میں دے گا اور آخرت میں ثواب اور، تو یہاں بھی دے گا وہاں بھی دے گا۔ ہمارا تو چت بھی اچھا ہے، پت بھی اچھا ہے، بھائی سیدھا بھی اچھا ہے، الٹا بھی اچھا ہے، دنیا بھی مل رہی ہے، آخرت بھی مل رہی ہے، تو پھر ہم کیوں خرچ نہ کریں، کیوں اس کے راستے میں نہ دیں؟ اور پھر یہ ضروری نہیں کہ ہم لاکھوں کروڑوں دیں، ہر انسان اپنے بساط کے مطابق دے۔ تبوک کے موقع پر جب نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ بہت دور جانا ہے، مال کی ضرورت ہے، تو صحابہ کرام میں سے بعض غریب صحابہ جو تھے وہ مارکیٹ میں، بازار میں کام کرنے گئے، حمالی کی، لوگوں کا سامان اٹھایا، اور ایک سا آج کل 3.5 کلو، 3.5 کلو ہوتا ہے، تو 3.5 کلو کھجورے لے کر آئے اور حضرت سے فرمایا حضرت اتنا ہی ہے ہمارے پاس۔ حضرت نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ ایک صحابی جب اتنا تھوڑا سا لے کر کے آئے، لیکن ان کا اخلاص زبردست تھا، تو جو مال جمع ہوا تھا حضرت نے ان کے سامان کو جو لائے تھے اس پر بکھیر دیا اور فرمایا تیری برکت سب پر غالب آ گئی۔ تو حقیقت یہ ہے
کہ اپنے بساط کے مطابق ہم خرچ کریں. روپیہ ملے روپیہ دے, 2 روپے ملے 2 روپے دے, 5 روپے ملے 5 روپے دے. اللہ کے راستے میں ہماری آخرت بن جائے گی. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اداروں کے تعاون کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر جو کچھ ادارے پر خرچ ہوگا وہ اپنی اولاد ہی کے لیے ہوگا. اپنی اولاد, ہماری اولاد اس میں علم حاصل کرنے والی ہے تو ہماری اولاد کے لیے ہوگا. اب تعالیٰ اس ادارے کو اور تمام اداروں کی حفاظت فرمائے, دائیں بائیں آگے پیچھے سے حفاظت فرمائے. اہل علم کی, علماء کی, صلحاء کی, دین کے داعیوں کی اللہ حفاظت فرمائے. تمام مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا تخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما, ہمیں سچی توبہ نصیب فرما. اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں مکاری والی توبہ سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں توبہ پہ استقامت عطا فرما. گناہوں سے بچنا ہمیں نصیب فرما. خشوع و خضوع نصیب فرما. تقوی نصیب فرما. ورع اور پرہیزگاری نصیب فرما. اللہ ہمیں صالحین میں سے بنا, ہمیں عابدین میں سے بنا, ہمیں زاہدین میں سے بنا, ہمیں متقین میں سے بنا, ہمیں توابین میں سے بنا. اے اللہ دنیا میں جو تیرے بندے تجھے پسند ہیں ہمیں ان میں سے بنا, اور جو تیرے بندے تجھے پسند نہیں ہیں ان میں سے ہم کو نہ بنانا. اے اللہ ہمیں منعم علیہم بنا, جن پر تیرا انعام ہوا ہے, جس کو تو نے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین فرمایا. اے اللہ ہمیں والضالین میں سے نہ بنانا, غیر المغضوب علیہم میں سے نہ بنانا. اے اللہ جن پر تیرا غضب اتر رہا ہے, جو گمراہ ہو چکے ہیں, اے اللہ ایسی جماعتوں میں بننے سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اس ادارے کی خصوصاً اور تمام اداروں کی چاروں طرف سے حفاظت فرما. اللہ ان کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما, اہل علم کی حفاظت فرما, علماء و صلحاء, عوام و خواص, مرد عورت, دین کے داعی, اللہ تمام کی حفاظت فرما. اے اللہ ان مدرسوں کو فروغ نصیب فرما. اے اللہ ان کے تعاون کرنے والوں کا تعاون فرما, ان کی مدد کرنے والوں کی مدد فرما. اس کو محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کو بھی قبول فرما, ان کو بھی اجر عظیم عطا فرما. اے اللہ ان کو بھی بہترین بدلہ عطا فرما. جنہوں نے تیرے دین کے قلعوں کو محبت سے دیکھا, اے اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرما. اے العالمین اس وبا اور بلا کے زمانے میں ہم اپنے ہزاروں آدمیوں کو تیرے حوالے کر چکے ہیں, ان سب کی مغفرت فرما, ان کے درجات بلند فرما, ان کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما, ان کی بال بال مغفرت فرما. جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما, جو اللہ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی کھیتیوں میں برکت عطا فرما, اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ یہ مجمع پورا کا پورا تیری نسبت پر آیا ہے, حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر آیا ہے. اس نسبت کو قبول کرتے ہوئے سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما, سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما, سب کی حاجات و تمنا کو پورا فرما. اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما, نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ.